بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا ایک واقعہ۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں 350 صحابہ موجود تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بن سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ رسول اللہ کی بات سن کر وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار یہی سوال دہرانے لگے تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹیاں نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرمانے لگے
کہ یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے اے سلمان تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اسے روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی میں ہوں سلمان فارسی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے بیٹی ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر موجود صحابوں کے گھر میں سے کسی کے گھر میں بھی ایک روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہوں۔ اے پیاری بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں اے چچا اس شخص سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کو کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے کے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے چچا تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہا کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ یہ سن کر اور چادر لے کر حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے چچا اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اے سمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک بہت ہی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو
جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم بیچنا کیوں چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے اور اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ضروری سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کے دروازے پہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ اتنا کہہ کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی واپس لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ اے سلمان، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈالنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا معجزہ تھا۔ یہ بی بی فاطمہ کی سخاوت اور اخلاق کی ایسی بہترین مثال تھی کہ جس کی بدولت ایک یہودی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ نے تمام اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اپنے پاس کھانے کو کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن ان کے دروازے پہ کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ اور خالی پیٹ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا
کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر ہی صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں اور اس طرح کے مزید خوبصورت اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔